نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کر لینے والا شخص ایسا شخص ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ بنو اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کو جو بہت بدکار سیاہکار تھا، گناہوں کی زندگی گزارنے والا تھا، ساری زندگی اس کی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ زناکاری، بدکاری، تمام تر برائیوں سے اپنے آپ کو مزین کیے ہوئے تھا، اور محلے دار اور گاؤں کے لوگوں نے یہ تہیہ کیا کہ اس بدکار سیاہکار کو گاؤں سے نکال دیا جائے، حتیٰ کہ برادری اور اہل خانہ بھی اس کی برائیوں سے تنگ آ گئے اور اس کو گاؤں سے باہر جنگل کی طرف نکال دیا گیا۔ معزز سامعین، جب اس کو گاؤں سے، دیہات سے باہر جنگل کی طرف نکال دیا گیا اور اس کے پاس کچھ راشن پانی موجود تھا، جب وہ دیہات سے نکل کر گاؤں کی زندگی گزارنے لگا تو اس کے پاس جو راشن پانی تھا، ایک وقت آیا کہ اس کا وہ راشن پانی ختم ہو گیا، زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ مرنے والا تھا، زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ اپنا وقت گزار رہا تھا۔ اسے خیال آیا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لوں۔ اس نے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، یا من لا تضر الذنوب ولا تنقض المغفرہ، اے رب العالمین اللہ، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی، اے وہ ذات جس کو کسی کے گناہ کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی، میری مغفرت فرما دے، میری بخشش فرما دے، آج میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں، اے دنیا کے عظیم انسانوں، اے محمد الرسول اللہ کے امتیوں، سنو، بنی اسرائیل کا نوجوان جب اپنی کرب کے اندر، سکرات الموت کے اندر، ساری زندگی جو اس نے برائیوں کے اندر گزاری ہے، وہ جب اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھتا ہے، آسمان دنیا کی طرف مغفرت کی طلب کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ وقت کے نبی کے خواب میں آتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں، اے میرے محبوب نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جا فلاں جنگل کے اندر فلاں جگہ میرا محبوب بندہ جو فوت ہو چکا ہے اس کو وہاں سے اٹھاؤ، کفن دفن دو اور اس کے بعد اس کا جنازہ کروا کے تجہیز و تکفین کا عمل پورا کرو۔ معزز سامعین، آج اس امر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اپنی ساری زندگی بدکاری کے اندر، سیاہکاری کے اندر گزار دیتا ہے، لیکن اگر وہ اخلاص نیت کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان تو میری طرف قدم چلتا ہے، میری رحمت تیری طرف دوڑ آتی ہے، تو بازو آتا ہے، میری رحمت تمہاری طرف پھیل جاتی ہے۔ معزز سامعین، اللہ کی غیرت بہت بڑی غیرت ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کا کوئی امتی جو گناہ کرے اس وقت تک کہ وہ مغفرت کے لیے میرے دروازے پہ دستک نہ دے لے، اس وقت تک اس کو موت نہ آ جائے۔ جب اس شخص کو جو دیہات کے اندر سے نکال دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے دیہات کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ چلے اللہ کا محبوب بندہ جو فلاں جنگل کے اندر اپنی زندگی کو ختم کر چکا ہے اس کو وہاں سے اٹھائیں اور اس کی تجہیز و تکفین کر دیں۔ معزز سامعین،
جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ جنگل میں پہنچے، دیکھا کہ وہ زانی، وہ شرابی، وہ بدکار، وہ سیاہکار جو فوت ہو چکا ہے، گاؤں کے لوگوں نے کہا موسیٰ تو جانتا نہیں کتنا بدکار ہے، کتنا سیاہکار ہے، آج تو ہمیں کہتا ہے کہ یہ جو ہے بہت عظیم انسان ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کو یہاں سے اٹھائے، اس کی تجہیز و تکفین کرے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تمہیں کیا معلوم، اس نے سکرات الموت میں جب دنیا سب اس کو اپنے سے دور کر چکی تھی، جب یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اسے کوئی دروازہ نظر نہیں آیا، اس نے سوچا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کروں، یہ میری بارگاہ کی طرف آیا، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، مجھ سے پناہ مانگی اور کہا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقضہ المغفرہ، کہ جب یہ اس نے کہا تو میری غیرت کو جوش آیا، میں نے غیرت کے اندر اس کی مغفرت کر دی۔ آج موسیٰ اس کا جنازہ پڑھا، دنیا کے لوگوں کو یہ بتا دے کہ اگر اللہ کی دربار میں انسان توبہ کی نیت سے آتا ہے، اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا شخص ہے کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی اعلان جاری فرمایا کہ جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا، جو شخص اس کے جنازے میں شرکت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ تو معزز سامعین، آج کی گفتگو سے یہ بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ایسے کام کریں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہماری زندگی اچھی ہو جائے اور ہمیں مغفرت اور رحمت کا پروانہ دنیا میں ہی مل جائے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کی روشنیوں میں، دنیا کی کہکشاؤں میں، دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہتے رہ جائیں اور ہمارا آخر کا انجام جو ہے وہ برا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اس کا محبوب اور وہ خود راضی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔